अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हमने तुर्की के अंदर जो क़यामत बर्पा हुई है उस हवाले से बात करनी है। तुर्की के अंदर आज एक खौफनाक जल्जला आया है जिससे 600 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। यानी तुर्की और शाम के अंदर 600 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। 2000 से जायद जख्मी रिपोर्ट हो चुके हैं। 1700 से जायद बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। जरा अंदाजा करें कि अगर तुर्की जैसा मुल्क जहां पे इतनी ज्यादा तरक्की हो चुकी है, हाई राइज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और 1700 इमारतें अगर तबाह होती हैं तो इमारतें खाली तो नहीं थी। यानी जो पाकिस्तान के अलावा बाकी मुल्क है जहां पे हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, वहां तो एक एक बिल्डिंग के अंदर 3-3, 4-4 हजार लोग रहते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में अगर बिल्डिंग्स जो हैं वो कोलैप्स हुई हैं, तबाह हुई हैं, तो हलाकतों का क्या क्या हाल होगा, कितनी तबाही हुई होगी, ये तो वक्त गुजरने के साथ साथ पता चलेगा। तैयब उर्दगान ने पूरी दुनिया से मदद तलब कर ली है और यूरोपीय यूनियन भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए तुर्की के अंदर पहुंच रहा है, क्योंकि ये 7.8 या 7.9 शिद्दत का जल्जला था जिसने तुर्की के तकरीबन 10 बड़े शहरों को मुतासर किया है। इस वक्त तुर्की के अंदर एक क़यामत का मंजर है कि पूरी दुनिया के मीडिया पर सिर्फ तुर्की ही तुर्की दिखाया जा रहा है, किस तरह वहां पे क़यामत बर्पा हुई है। लेकिन जो नहीं दिखाया जा रहा वो है शाम। यानी जब आप तुर्की डिस्कस करते हैं तो साथ ही शाम भी कह देते हैं कि तुर्की के अंदर तबाही हुई है, तुर्की के अंदर 1700 इमारतें तबाह हुई हैं, तुर्की के अंदर 600 हलाकतें हो चुकी हैं, सीरिया के अंदर भी यानी मजमूई तौर पे 600-700 हलाकतें हो चुकी हैं। लेकिन सीरिया को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। यानी यूरोपीय यूनियन और बाकी ममालिक भी तुर्की तो पहुंचेंगे और पहुंचना भी चाहिए, लेकिन सीरिया जहां पे अमेरिका ने पहले ही तबाही मचाई हुई है, जो अमेरिका, इजराइल, रूस, तुर्की और कुर्दों का और फिर मुख्तलिफ प्रॉक्सीज, इन तमाम का एक वो अमाजगाह बनी हुई है, और वहां पिछले 20 सालों से जंग पहले जारी है। पूरा शाम जो है वो खंडर बन चुका है और अब जल्जले ने तो मजीद तबाही मचा दिया। तैयब उर्दगान जो है वो पहुंच रहे हैं खुद मुख्तलिफ वो जो जहां जहां पे जल्जले आए हैं उन एरियाज की वो निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा यह है कि एक तो डेथ टोल जो है वह भी मजीद ऊपर जाएगा। यानी बहुत बड़ी तादाद में, अल्लाह ना करे, ये पिछली 100 साल की सबसे बड़ी तबाही तुर्की और शाम के अंदर हो सकती है। यानी जंगों ने भी शायद इतना इन दोनों मुल्कों का नुकसान ना किया हो जितनी तबाही की खबरें अब आ रही हैं। और अभी आफ्टर शॉक्स, यानी जब कोई भी किसी भी मुल्क में बड़ा जल्जला आ जाता है तो वो आखिरी जल्जला नहीं होता, उसके बाद उससे कम शिद्दत के आफ्टर शॉक्स आते हैं और उन आफ्टर शॉक से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यानी जो लोग पहले ही उससे सफर कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल बड़ा प्रेशर होता है। और लोग पाकिस्तान के अंदर भी जब 2005 के अंदर अक्टूबर में जल्जला आया था, उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं थी, बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, तो उस वक्त लोगों को जमीन नहीं भी हिलती थी, जल्जला नहीं भी आता था, नफ्सियाती वो इतने प्रेशर में होते थे कि उनको लगता था कि हर वक्त ही जमीन हिल रही है और एक बड़ी तबाही आ जाएगी। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पे और जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पे तबाही तो हो गई, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस हैं, अभी तो 600-700 हलाकतों की इतला है, 1700 बिल्डिंग्स गिरने की इतला है, 10 शहर तबाह होने की इतला है। यानी अभी तो जब रिपोर्ट मुरतब होगी या मलबा हटाया जाएगा तो वो सारी कहानी तो बाद में आएगी। क्या ये एक कुदरती आफत थी? यानी जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है कि क्या ये एक कुदरती आफत थी या कोई बहुत बड़ा साइंसी तजर्बा है या कोई बहुत बड़ी साजिश है। यानी इस तरह का जब कोई भी वाकया हो जाता है तो ऐसे सवालात उठते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी इस हद तक पहुंच चुकी है, इतनी एडवांसमेंट दुनिया के अंदर हो चुकी है कि इस तरह की चीजें आप सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। यानी एक चाइनीज बलून जो अमेरिका ने पिछले दिनों तबाह किया, वो जो है वो करोड़ों डॉलर्स का था। यानी इस तरह की टेक्नोलॉजी, और इस तरह की टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है कि अगर आपने बारिश करनी हो तो आप बारिश कर सकते हैं,
آپ نے کسی ایک مخصوص ایریا میں زیادہ بارش کرنی ہو اور اس سے زیادہ اسے مطلب وہ فلڈ بھی وہاں پہ آ جائے، اس طرح کی بھی چیزیں دنیا کے اندر رپورٹ ہوتی ہیں. یعنی اس جدید لیول پر بھی دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے. لہذا جب کوئی بڑا زلزلہ آتا ہے، اور آج کل یعنی زلزلہ ایک قدرتی چیز ہے، آتا ہے، زمین کی ڈسکیں ہلتی ہیں، قرآن کے اندر بھی زلزلے کا ذکر ہے، اور جب قیامت کا ذکر آتا ہے تو اس وقت بھی زلزلے کا ذکر آتا ہے کہ زمین کانپ اٹھے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. لیکن آج کل ترکی جس نہج پہ پہنچا ہوا ہے، یعنی 2023 جو خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد 100 سالہ پابندیاں تھی، وہ 2023 کے اندر ختم ہو رہی ہیں. پوری دنیا کی نظر جو ہے وہ ترکی پر ہے کہ ترکی اسلام کی طرف واپس جا رہا ہے، ریاست کی طرف واپس جا رہا ہے. ترکی سے پابندیاں ہٹیں گی، ترکی ایک اور مضبوط ملک بنے گا، اور ترکی نے پھر جو ہے مختلف محاذ کھولے ہیں، ترکی کا لیبیا کے ساتھ، ترکی کا سعودیوں کے ساتھ، ترکی کا باقی مختلف ممالک کے ساتھ. اور رشیا اور یوکرین ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے جس نے یورپ اور امریکہ کو ننگا کر دیا ہے. اور طیب اردغان اس وقت روس کے ساتھ کھڑے ہوئے. حالانکہ ترکی تو نیٹو کا جو ہے ممبر ملک ہے اور مین ممبر ملک ہے، اس کے باوجود ترکی نے جو بلیک سی ہے وہ روس کے لیے بند نہیں کیا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس وجہ سے ایک طرف سوال اٹھتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آفت ہو، یا ہو سکتا ہے کسی سائنسی تجربے کی بنیاد پر یا کسی دوسری بیس کی بنیاد پر ترکی کو اس وقت ایک بڑے پیمانے پہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ اس امتحان سے یا اس تباہی سے گزارا جا رہا ہو. کیونکہ اس طرح کی جو آفتیں آتی ہیں آپ ترکی کے لیے، یعنی ترکی کے لیے تو ہو سکتا ہے ترکی اٹھ جائے، ترکی پیروں پہ کھڑا ہو جائے، یعنی جو ہے وہ ایک مضبوط ملک ہے. لیکن شام کا کیا ہوگا؟ شام کے اندر بشار الاسد کی حکومت کو 20 سال سے امریکہ نہیں گرا سکا، بار بار کوششیں کرتا ہے، اسرائیل سازش کرتا ہے، لیکن اتنی بڑی تباہی سے جب آپ نے ملک ہی پورا اڑا دیا، پورا ملک ہی جو ہے، تو اس طرح سوالات یعنی یہ جو کانسپریسیز تھیریز ہیں وہ اس وقت دنیا کے اندر سر اٹھا رہی ہیں کہ کیا یہ ایک سازش ہے یا آفت ہے. اس کے علاوہ جناب جیل بھرو تحریک کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہوا ہے، اور آج مریم نواز نے پھر کہہ دیا. انہوں نے کہا میں انتظار کر رہی ہوں، میں بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہوں. خان صاحب نے اعلان تو کر دیا ہے نا کہ ہم جیل بھرو تحریک چلانے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اب میں یہ امید رکھ رہی ہوں، میں اس انتظار میں ہوں کہ جیل بھرو تحریک کا جو آغاز ہے وہ زمان پارک سے ہوگا. 7 فروری کو آل پارٹی کانفرنس ہونی تھی، پی ٹی آئی کو بھی زبانی کلامی دعوت دی گئی تھی، ریٹن فارم کے اندر تو دعوت نہیں دی گئی. اب جناب شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کیونکہ میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں اور دہشت گردی اور معیشت کو اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو لیٹ کر لیتے ہیں، باقی چیزیں پہلے کر لیتے ہیں. لیکن یہ اب اسلام آباد کے اندر آل پارٹی کانفرنس ہم 9 تاریخ کو رکھ لیں گے، تو لہٰذا 2 دن آل پارٹی جو کانفرنس ہے وہ ڈیلے ہو چکی ہے. جنرل عاصم منیر پر جی بڑے شرمناک الزامات لگ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا اس وقت بھرا پڑا ہے کیونکہ وہ 5 روزہ دورے پر گئے ہیں انگلینڈ، یو کے، تو لہٰذا وہ ان کا آفیشیل دورہ ہے، پہلا دورہ ہے دفاعی، وہاں سے حکام سے ملیں گے. لیکن جیسے ہی پاکستان کے اندر ایسا کچھ، پاکستان سے ایسی کوئی شخصیت لندن جاتی ہے، اور پاکستانی سیاست کا مرکز جو ہے وہ لندن ہی ہے، انگلینڈ ہی ہے، تو لہٰذا پھر پاکستان کے اندر جو ہیں وہ خبریں اور پھر وہ ساری چیزیں، یعنی میجر عادل راجہ صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ عاصم منیر صاحب کی جو ہے وہ ملاقات ہونے جا رہی ہے نواز شریف صاحب سے. حالانکہ عادل راجہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اس وقت جنرل عاصم منیر پر یہ شرمناک الزام ضرور لگ رہا ہے کہ اگر وہ 5 روزہ دورے پر لندن میں ہیں اور پھر 2 دن کے لیے یہ آل پارٹی کانفرنس کا لیٹ ہو جانا، تو یہ شاید کوئی کھچڑی اس وقت پک رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جی آئی ایم ایف کے اندر ابھی بھی اختلافات ہیں. آئی ایم ایف ابھی بھی اس امپورٹڈ حکومت کی ناک سے لکیریں نکلوانے کے بعد بھی نہیں مان رہا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزید پیٹرولیم مصنوعات کے اندر لیوی لگاؤ، جی ایس ٹی ٹیکس جو پاکستان کے اندر 17% ہے اس کو 18% کرو، اور باقی چیزوں کے اندر بھی جو ہے وہ ریفارمز کرو. تو لہٰذا اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات، یہ سب کچھ کر لیتے ہو نا، یہ سارا کچھ تو تم کر لو گے، تمہیں ضرورت ہے پیسوں کی. عمران خان سے سگنیچر بھی کروا کے دو. عمران خان آئی ایم ایف کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا سٹیک ہولڈر ہے.
آپ سمجھو یا نہ سمجھو، آپ جو مرضی ہے کرو، ہم سمجھتے ہیں وہ بڑا سٹیک ہولڈر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کا اگلا وزیر اعظم ہے، لہٰذا اس کا اعتماد میں ہونا بڑا ضروری ہے، اس کا ذمہ داری لینا بڑا ضروری ہے، تو لہٰذا وہ بھی اس وقت امپورٹڈ مافیا کے لیے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اب پاکستان نے ایران اور افغانستان سے بھی رجوع کر لیا۔ پاکستان اسپیشل ٹیمیں جو ہیں افغانستان بھی جا رہی ہیں، جو طالبان سے مل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ایران کی حکومت سے بھی TTP کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے مدد جو ہے وہ طلب کی جا رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب بدستور اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، ان کے گھر سے کھانا پہنچایا گیا تھا، وہ بھی نہیں ملا، اور باقی ان کی رہائی کے حوالے سے بھی کل جو درخواست ضمانت ہے وہ دائر کر دی جائے گی۔ تو اس وقت خبریں تو بہت زیادہ ہیں کہ کس طرح سے یہ امپورٹڈ حکومت اس وقت ملک کے اندر تباہی مچا رہی ہے، لیکن سب سے بڑا آج کا ایشو جو ہے وہ ترکی ہے، کہ ترکی کے اندر کس بڑے پیمانے پہ تباہی ہو چکے، اور ترکی وہ ملک ہے جب دنیا کے سارے ملک پاکستان سے پیچھے ہٹ جائیں، دنیا کے سارے ملک پاکستان کو مدد دینے سے انکار کر دیں، اور ایون جب سیلاب آیا سب سے پہلا جو جہاز آیا وہ ترکی سے پاکستان آیا تھا۔ تو لہٰذا ہم بھوکی ننگی قوم ہیں، بھوکے ننگے لوگ ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ 400 ارب ڈالر نہیں جاری کیے، 400 ارب روپے نہیں جاری کیے گئے، اور وہ جو 30 لاکھ پاکستانیوں کا علاج ہو رہا تھا ہو چکا ہے، اور مزید کروا رہے تھے صحت کارڈ کے ذریعے، وہ بند کر دیا گیا۔ تو لہٰذا ہم بطور قوم یا بطور ملک تو ترکوں کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کی مدد کرے، اور ملک کو بڑے نقصان سے بچائے، یا مزید ایسی کوئی آفت نہ آئے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔